ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز قسط نمبر 55 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کا سلسلہ اور اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات اس وقت آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہجرت حبشہ اور اس سے مربوط واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، آج جس واقعات کا ہم آج آغاز کریں گے اس میں سر فہرست جو بڑا واقعہ ہے، یہ نبوت کے اعلان کے بعد کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا، اور ایک تعداد اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی، اصحاب کی، کہ جو حبشہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تو اب یہ چیز مشرکین مکہ کے لیے کہ جنہوں نے اپنے افراد کو بھیجا تھا کہ وہاں سے ان مہاجرین کو بادشاہ حبشہ سے بات کر کے ان کو واپس لے کے آئیں، لیکن ان کی یہ سفارت بھی ناکام ہو گئی۔ تو ان واقعات کے بارے میں سیرت ابن ہشام پہلی جلد میں ابن ہشام لکھتے ہیں، انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کیا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایسے ملک میں جا بسے ہیں جہاں انہوں نے امن و چین حاصل کر لیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے نجاشی کے پاس پناہ لی اس نے ان کی حفاظت و حمایت کی ہے، اور اسی طرح حضرت حمزہ کا اسلام لانا اور دیگر اصحاب کا اسلام لانا، اور یہ جب لوگوں کے ساتھ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی ایمان لانے والوں کی، اور اسلام قبیلوں میں پھیلنے لگا ہے، تو تب قریش کے یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس حوالے سے کیا کیا جائے۔ تو یہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم مل کر کوئی باہمی معاہدہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک تحریر لکھیں کہ جس میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ کیا جائے کہ تمام قریش ان سے شادی بیاہ کے تعلقات ختم کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کام کے لیے وہ سب جمع ہوئے۔ تو یہ باتیں انہوں نے ایک نوشتے پر، ایک کاغذ پر لکھیں، اور سب نے مل کر اقرار کیا، اور اس کے لیے ہر قسم کے استحکامات کر لیے، اور اس کاغذ کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیا، اور خود اپنے خلاف پوری مضبوطی ہو، یعنی اس حوالے سے کہ جو اس معاہدے کے اوپر سب لوگ مضبوطی سے رہیں اور اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں، اس لیے انہوں نے اس کو مہر لگا کر اور انہوں نے کعبے کے اندر اس کو رکھا، یعنی خود کعبے میں رکھنا یہ خود ایک ان لوگوں کے لیے، قریش کے لیے ایک ایسا معاہدہ تھا کہ انہوں نے کہا اس کی پابندی کریں گے ہی کریں گے۔ اس کا جو تحریر لکھنے والا جو ہے وہ منصور بن اکرمہ تھا، اور بعض کے مطابق نضر بن الحارث کا نام بھی آتا ہے۔ جب یہ معاہدہ کیا گیا تو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو ہیں، تو حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے پاس آگے سارے، اور ان کے ساتھ جو ہیں مل کر یہ لوگ شعب ابی طالب میں داخل ہو گئے اور ان کے پاس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ابو لہب جو ہیں، ابو لہب عبد العزیٰ اس کو کہا جاتا تھا، یہ بنی ہاشم سے الگ ہو گیا اور یہاں سے نکل کر وہ قریش کی جانب گیا،
اور ان کے ساتھ ان کی مدد کی، ان کے ساتھ شامل رہا۔ یہاں پر جب ابو لہب اپنی قوم سے الگ ہو گیا، اپنی قوم کے خلاف اس نے قریش کی مدد کی، تو اس نے عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی ہند سے ملاقات کی۔ ابو لہب ہند وہیں جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ کہتا ہے ہند سے اس نے ملا تو ہند کو یہ کہتا ہے، ابو لہب کہتا ہے، اے عتبہ کی بیٹی، کیا میں نے لات و عزیٰ کی مدد کی یا نہیں؟ اور کیا میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑ دیا جنہوں نے لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا اور ان کے خلاف دوسروں کی مدد کی؟ ہند کہتی ہے، ہاں اے ابو عتبہ، تمہیں جزا دیں، لات و منات تمہیں جزا دیں۔ سورہ لہب قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں ہے، جس میں ابو لہب کی مذمت کی گئی۔ اس کے بارے میں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ابو لہب اپنی بعض اوقات کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت سی چیزوں کا وعدہ کرتا ہے جن کو میں نہیں پاتا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ باتیں موت کے بعد ہونے والی ہیں۔ ان وعدوں نے، یعنی نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ان وعدوں نے میرے ہاتھ میں کیا دیا، یعنی مطلب مجھے اس سے کیا حاصل ہوا، یہ کہتا تھا۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کر کے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کے اوپر تھوکتا تھا، پھونک مارتا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے کہتا تھا کہ یہ دیکھو، تم اپنے دونوں ہاتھوں سے کہتا تھا کہ تم دونوں میں، یعنی ہاتھوں میں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے جن کا وعدہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے کہتے ہیں تم تباہ ہو جاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے اپنے ساتھ، یہ جو اس کا رویہ تھا حد آمیز، تو پھر قرآن مجید میں اس کے اس ہٹ درمی اور اللہ کے نبی کو ستانے کے پاداش میں قرآن نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا اس سورت کا۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جھلسے گا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرنے والی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ بس ابو لہب کا یہ کہنا کہ وہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا، اسی عنوان سے قرآن نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ حضرت ابو طالب اور ان کے ساتھ بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کی ان ابو لہب کے علاوہ کے سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب نے جتنے مدت تک اللہ کے نبی رہے، اتنا ہی عرصہ انتہائی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ان احباب نے، شیب ابی طالب نے رسول خدا کے ساتھ کاٹا۔ یہاں پر جن افراد نے اس حوالے سے بہت زیادہ انتہائی شدت پسندی اور انتہائی بغض کا مظاہرہ کیا، ان میں سر فہرست ابو جہل ہے۔ ابو جہل جس کو قریش، اس کا نام ابو حکم تھا، لیکن حکمت کا باپ، اللہ کے نبی نے اس کی ہٹ درمیاں اور راہ جہالت و تاریکی و گمراہی کی وجہ سے اسے ابو جہل، جہالت کا باپ قرار دیا تھا۔ تو ابو جہل ابن ہشام جو ہے وہ اس کے ایک دن یہیں شیب ابی طالب کا ہی دور تھا، تو اس نے دیکھا کہ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد، یہ یعنی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بھائی کا بیٹا تھا، یعنی حضرت ختیجہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اس کی پھپھی تھی۔ تو وہ ابو جہل ان سے ملا، تو حکیم بن حزام کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو کچھ اناج اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، جو وہ شیب ابی طالب میں حضرت ختیجہ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ہی موجود تھی بی بی ختیجہ، تو ابو جہل نے ان کو روک لیا اور ان سے کہا کہ تم بنی ہاشم کے لیے کمک لے کر جا رہے ہو، یہ کھانا تم بنی ہاشم تک پہنچانا چاہتے ہو، جبکہ قریش نے متفقہ طور پہ یہ طے کیا ہے، یہ اس قرارداد پہ سب نے اتفاق کیا ہے کہ بنی ہاشم کی کوئی مدد اور کمک نہیں کی جائے گی۔ تو
اس کے بعد اس نے کہا کہ میں قسم کھائی اس نے بتوں کی اور کہا کہ میں یہ کھانا اور تمہیں یہاں سے ہٹنے نہیں دوں گا جب تک کہ میں تم لوگوں کو مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ تو اتنے میں اس کے پاس سے جو ہے وہ ابو البختری بن ہشام ابن الحارث بن اسد آ گیا۔ یہ یعنی قبیلے کے حساب سے یعنی ان کا حضرت خدیجہ کا جو بھتیجا آیا ہوا تھا اس کا رشتہ دار تھا۔ تو اس نے ابو جہل سے کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے کہ یہ بنی ہاشم کے پاس کھانا لے کر جا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ جناب خدیجہ کا مال اس کے پاس تھا تو یہ اس میں سے ان کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے، تو کیا وہ اپنا کھانا بھی نہیں لے کے جا سکتے؟ تو اس کو چھوڑ دو۔ ابو جہل نے انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو پھر یہاں ابو البختری اور ابو جہل کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی لی اور اسے ابو جہل کو مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، یہ زخمی ہو گیا۔ پھر یہ لڑائی ہوئی، خوب لاتیں ماری ابو جہل کو اس نے، اور حضرت حمزہ نے یہ واقعہ دیکھ بھی لیا تھا۔ اچھا، اب کفار کی یہ بڑی کوشش ہوتی تھی کہ اس طرح کا جو واقعہ ہو کہ جس میں ان کے آپس کی وہ جس میں نظر آئے کہ یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے مارتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی خبریں رسول اللہ اور ان کے اصحاب تک نہ پہنچیں کہ ان کی خوشی کا باعث ہو۔ یعنی یہ اس حد تک بغض و کینہ رکھتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، کہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں کو خوشی بھی نہ ملے ان کی اس طرح کی باتوں سے۔ اس طرح کے حالات کے باوجود بھی رسول اللہ نے اپنی قوم کو دن رات خلوت و جلت میں اللہ کے حکم سے آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ اس تبلیغ کے بارے میں اللہ کے نبی کبھی بھی لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، آپ لوگوں کا خوف نہیں کرتے تھے۔ سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب قریش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کے چچا اور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کے لیے سینہ سپر ہوئے، اور قریش نے جو ارادہ آپ کو اپنے گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں یہ لوگ آڑے آ گئے، تو قریش نے آپ کے ساتھ تانہ زنی اور غلط حجتیں کرنا شروع کر دی، تمسخر کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو قرآن نے بھی ان کے نوجوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق قرآن بھی اسی طرح سے آیات قرآن کی اترنے لگی ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے آپ کی دشمنی میں کمر باندھ لی تھی۔ ان میں سے بعض کے نام تو ہمیں بتائے گئے، اور بعض سے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عام کافروں کے ذکر میں شامل فرما دیا، جیسے کہ وہ ابو لہب کا ذکر ہے۔ تو ابو لہب والے اس ذکر میں حمالۃ الحطب کا کہا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، یعنی قریش میں سے جن لوگوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوا اور ان کا نام بھی لیا گیا، ان میں آپ کا چچا ابو لہب ابن عبد المطلب اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب ابن امیہ، جس کو حمالۃ الحطب کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حمالۃ الحطب رکھا کیونکہ وہ کانٹے اٹھا کر لاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف سے آپ تشریف لے جاتے یہ ان کانٹوں کو وہاں ڈال دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق یہ نازل کی کہ وہیں سورہ لہب جس کا ذکر کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا اس کے کام نہ آیا، عنقریب وہ شعلے بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی عورت تو لکڑیاں کانٹے جمع کرنے والی ہے، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے۔ بس یہ جو ان کے بارے میں ہے حمالۃ الحطب، ام جمیل جو تھی، اس نے جب قرآن کے اس حصے کو سنا جو اس کے اور اس کے شوہر کے متعلق نازل ہوا، تو وہ رسول اللہ کے پاس ایسے وقت میں آئی کہ آپ مسجد کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں ایک پتھر کا وہ اس کا تھا چیز کی جس کو وہ رسول خدا کو نعوذ باللہ وہ مارنا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آئی تو اسے پھر کچھ دکھائی نہ دیا، یعنی رسول خدا موجود تھے لیکن اسے نظر نہیں آ رہے تھے، اس کی بینائی اس عنوان سے سلب ہو گئی کہ وہ رسول خدا کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بس یہاں پر آج کی اس گفتگو کا اختتام کروں گا۔ شیب ابی طالب کے جو واقعات ہیں اس میں مزید چند واقعات ہم عرض کریں گے اگلے قسط میں۔ تو یہ ایک سخت ترین دور تھا اوائل اسلام کا، آغاز بعثت کے ان سالوں کا،
کہ جس میں 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب نے قریش کی بائیکاٹ کے ساتھ گزارنا پڑا، اور دقتوں اور مشکلات کا یہ دور تھا۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں مزید بات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔